السلام علیکم بیٹا، حضرت علامہ محمد اقبال کی نظم جس کا عنوان پیغام ہے، اس کا ہم آخری شعر پڑھنے جا رہے ہیں۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اور چونکہ نظم کا عنوان نسبت پیغام سے اور آخری پیغام آخری شعر ہے، اس بند کا آخری شعر ہے جو ہم نے اصل میں نظم تو بیٹا ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ یہ شمع اور شاعر جو نظم ہے وہاں سے یہ اشعار لیے گئے تھے، تو میں بھی ہو سکتا ہے اس پیغام جو آخری پیغام لکھا ہوا اس لفظ سے اس نسبت سے یہاں بھی جو ہے اس کا عنوان پیغام دے دیا گیا ہو۔ تو حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ بے خبر کے بعد ندایہ کی علامت لگاتے ہیں اور کہتے ہیں بے خبر اے مسلمان، اے نوجوان، تو کتنا بے خبر ہے۔ اب بے خبری تو پتہ نہیں، بے خبری حضرت اقبال نے لکھ دیا۔ پہلے جتنے بھی اشعار ہم نے پڑھے ان میں حضرت اقبال اس کا جو ہے نا اس کا مقام و مرتبہ کا تعین کر رہے ہیں، اس کو بتایا ہے کہ بھائی تو کون ہے، کیا ہے تجھ میں، تیری جو حقیقت کیا ہے، تیری جو ہے نا اصل وہ کیا ہے۔ تو بتانے کے بعد اینڈ پہ اب کہہ رہے ہیں کہ بے خبر تو بے خبر ہے کس چیز سے، تجھے پتہ ہی نہیں کسی چیز کا، میں تجھ کو بتاؤں۔ اور حدیث دل کسی درویش بے گلیم سے پوچھ، خدا کرے تجھے تیرے مقام سے آگاہ۔ تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ میں تجھ کو بتاؤں کہ تو کیا ہے، اور کشف تجھ پر اگر اپنی حقیقت کا ہو جائے، خود پرستی تیرے لیے عین عبادت ہو جائے۔ تو میں تجھے بتاؤں کہ تو کیا ہے، اور تو ہے کیا، اس شعر میں بھی بتا دیا۔ پہلے بے خبر کہا کہ اے بے خبر تو بے خبر ہے، کس چیز سے بے خبر ہے، تو جوہر ہے، جوہر خوبی ہے تجھ میں، تو جوہر آئینہ ایام ہے۔ آئینہ جو ہے ایام دن کو، زمانے کا جو آئینہ ہے اس کا تو جوہر ہے، اس کے تو جو مین خوبی آئینے میں ہوتی ہے تو وہ ہے، اور تو مین خوبی بھی ہے، اور زمانے میں خدا کا آخری پیغام بھی تو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے، تو خلیفۃ الارض ہے، تو اللہ کا شاہکار ہے، تجھے اللہ نے بنا کے بھیجا ہے، اس جیسی مخلوق اللہ نے نہیں بھیجنی۔ کیوں؟ ہم جو ہیں آخری امت ہیں، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی بن کے آئے ہیں، آپ آخری نبی ہیں، اور ہم ان کی جو ہے امت ہے، اور ہم بھی آخری ہیں، اس لیے کہ اب ہمارے بعد جو ہے کوئی امت نہیں آئے گی، اور یہ جو نائب حق آیا ہے اس کے بعد کوئی اور پیغام اللہ نے نہیں بھیجنا، کوئی اور انسان، کوئی اور مسلمان، کوئی اور نائب اللہ نے نہیں بنانا۔ اچھا بیٹا، یہاں جو انہوں نے لکھا کہ اے بے خبر، میں تجھے بتاؤں، میں تیرا مقام و مرتبہ بتاؤں، میں مرد مومن کی نشانی بتاؤں کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، تو تجھ میں جو جوہر ہے نا، تجھ میں خوبی کیا ہے۔ آئینہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آئینہ جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں ہماری حقیقت جو کچھ ہم ہوتے ہیں اس آئینے میں آ جاتا ہے سارا کچھ، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئینے کی جو خوبی ہے اس میں جو آئینے کا جوہر جو خوبی ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی جو ہے اس میں جو روشنی ہے، جو اصل چمک دمک ہے وہ ہے۔ اے مسلمان، یہ جو زمانہ ہے نا سارا، اس زمانے کی جو چمک دمک ہے، جو روشنی ہے، وہ تو ہے، تو خود بھی روشنی ہے، اور تیرا کام کیا ہے، روشنی پھیلانا، اور تو نے زمانے کو روشنی دینی ہے، روشنی پھیلانی ہے، یہ تیرا کام ہے۔ اب روشنی کس قسم کی، جتنا علم اللہ کے نائب کے ہاں ہے، اتنا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ جتنا اب تو نے یہ بھی بتانا ہے دوسرے لوگوں کو جو مسلمان نہیں ہیں، ان کو تو نے یہ بھی بتانا ہے کہ بھائی سیدھا راستہ کون سا ہے۔ جتنے بھی لوگ آئیں گے جو تیرے ذمے کام لگایا گیا ہے
وہ ہمارے ذمہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو برائی سے روکیں گے۔ مومن جو ہوتا ہے نا وہ برائی سے روکتا ہے اور اچھائی کی ترغیب دیتا ہے، اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے، برے کاموں سے ہم روکیں گے اور اچھے کاموں کا ہم حکم دیں گے۔ اور چمک دمک جو ہے زمانے میں وہ ہم سے ہی ہے، نائب خدا سے ہے، مرد مومن سے ہے۔ اور تو جو ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اگر جوہر نہ ہو، خوبی نہ ہو آئینے میں جو خوبی ہے، جو آپ کو وہ سارا کچھ دکھا دیتا ہے، اور وہ خوبی نہ ہو تو پھر آئینے کا فائدہ نہیں ہے۔ آئینے میں چمک دمک نہ ہو تو پھر ایسے وہ بیکار ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ دنیا یہ جو کائنات ہے، جتنے بھی اس میں لوگ رہ رہے ہیں، جتنی بھی عوام ہے، جتنے بھی یہ نان مسلم رہ رہے ہیں، سارے کے سارے ان میں جو خوبی ہے، جو مقام و مرتبہ ہے، جو مرد مومن کا مقام و مرتبہ ہے وہ الگ ہے، نائب کا مقام و مرتبہ الگ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خلیفہ ہے اس کا مقام و مرتبہ الگ ہے۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاتا جاؤں کہ اللہ کی یہ جو دنیا ہے نا، جب تک یہاں اللہ کا نام لیوا رہے گا، ایک بھی رہے گا، تب تک یہ دنیا رہے گی۔ جب اللہ کا نام لیوا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا تو پھر اللہ کو اس دنیا کی ضرورت بھی نہیں ہے، پھر دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ کا جو آخری پیغام جو ہے وہ انسان ہے اور مسلمان ہے اور مرد مومن ہے، اور یہی اللہ کا آخری جو پیغام۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ہمارے آخری نبی بن کے آئے ہیں اور ہم ان کی امت ہیں، اور جو امتی ہے وہ بھی آخری ہے، اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا۔ آپ سے فرما گئے لا نبی بعدی، میرے بعد جو ہے وہ کوئی نبی نہیں آئے گا، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اسی طرح ہم آخری امت ہیں، ہمارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی۔ تو ہم آخری ہیں، پیغام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور ہم شاہکار ہیں، ہم اللہ کا جو ہے نا عظیم شاہکار ہیں، اور اللہ کے ہم نائب ہیں، تو ہمارے بعد کوئی اور نائب آئے گا نہیں۔ تو حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ یہ پیام دے گئی ہے مجھے باد صبحگاہی، کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی، اور ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، اور یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ اللہ حافظ۔